اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اہل ایمان اور ملحدین۔ آج سے پہلے آپ نے جتنی بھی گفتگو سماعت فرمائی ہے ان میں زیادہ تر گفتگو ہوتی ہے ایک مذہب کے ماننے والوں اور ایک مذہب کے نہ ماننے والوں کے درمیان، مگر آج جو گفتگو ہے یہ ان اشخاص کے بارے میں ہے کہ جو کہ سرے سے خدا کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی خالق و مالک و رازق نہیں ہے۔ یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ محض کسی دھماکے کی صورت میں وجود میں آ گئی ہے، کوئی بگ بینگ ہوا ہے، کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور آٹومیٹکلی اس دھماکے کی نتیجے میں یہاں پر مخلوقات پیدا ہو گئی ہیں، یہاں پر زندگی تخلیق ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اہل مذہب ہیں اور ان میں جو سب سے پیش ہیں وہ مسلمان ہیں۔ میں اس لیے مسلمانوں کو سب سے پیش کہہ رہا ہوں، حالانکہ باقی جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا، اس جہان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اپنے آپ آٹومیٹکلی یہ سب کچھ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ اور مسلمانوں کو بالخصوص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس خالق و مالک کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لا شریک ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے اور یہ سب کچھ اس اکیلے نے کیا ہے۔ جبکہ اور دیگر جو ادیان ہیں، جو دیگر مختلف مذاہب ہیں، وہ اس کے ساتھ شریک کر کے مختلف خداؤں کو عقیدہ رکھتے ہوئے اس بات کو مانتے ہیں، مگر نتیجتاً بات وہی ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی طرز پہ وہ مانتے ضرور ہیں، محض انکار نہیں کرتے کہ یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے اور اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ یہ کسی خالق و مالک کے بنانے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ جو یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، کہ جس میں ایک ملحد ہیں جو کہ ایک عالم دین کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو ملحد ہیں ان کا میں تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں کہ ان کا نام اویس احمد ہے اور یہ پہلے پاکستانی میڈیا میں کافی عرصہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں 2002 سے ملحد ہوں، اس سے پہلے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور میں پہلے مسلمان تھا، مگر 2002 سے میرے نظریات چینج ہونا شروع ہوئے اور 2008 میں نے پبلکلی ڈکلیئر کر دیا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، میں ایک ایتھیسٹ ہوں، میں ایسا شخص ہوں کہ جو خدا کے وجود کا انکاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ جب خالق و مالک ہی موجود نہیں ہے تو پھر دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب مین میڈ ہیں اور انسانی ذہن کی اختراع ہیں یا تخلیق ہیں۔ اور میں پچھلے 15 سال سے اپنے اس موقف پر قائم ہوں اور مجھے آج تک کوئی بھی واضح اور ٹھوس دلائل کے ساتھ قائل نہیں کر سکا کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے یا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان یا جو مسلمان شخصیت سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام ہے جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی، یعنی یاسر ندیم الواجدی صاحب ان کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں اہل ایمان کی طرف سے۔ اور یہ یاسر ندیم الواجدی صاحب بیسیکلی ایک انڈین عالم ہیں، مگر آج کل امریکہ کے اندر یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ جس طرح اویس احمد صاحب پہلے پاکستان میں تھے اور اب انڈیا کے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں اور امریکہ کے اندر یہ موجود ہیں۔ ان دونوں شخصیتوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے۔ یقیناً تمام
لوگوں کو وہ گفتگو دیکھنی چاہیے، اور اس گفتگو کا جو اس ویڈیو جو لنک ہے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے بھی جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لمبی ویڈیو ہے، تک 2 گھنٹے سے کچھ منٹ زیادہ کی گفتگو ہے، اور جو اہل علم ہیں، جو علم کے متلاشی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ گفتگو ایک خزانہ ہے اور بہت ہی شاندار گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں جناب یاسر ندیم الواجدی صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب اویس احمد جو ملحد ہیں وہ نہیں دے سکے، اور انہوں نے آگے سے بس موضوع کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ ایک واجدی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کا کوئی آرگومنٹ ہے؟ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ اس کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ تو اس کے جواب میں یاسر ندیم واجدی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کا کوئی آرگومنٹ ہے؟ تو جناب ان ملحد صاحب کے پاس بھی جو ہے جواب تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو اویس صاحب سے یاسر ندیم واجدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے جب پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ اس کائنات کا نظریہ کیا ہے یا مذاہب کا، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جناب یہ جو جتنے بھی مذاہب ہیں یا خدا کی ذات کا تصور ہے، یہ ایسے وجود میں آیا کہ بہت عرصہ پہلے کچھ لوگ انسان بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک شخص بولا اور اس نے کہا کہ یہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کہ یہ اس کائنات کو کسی دیوتا نے بنایا ہے۔ تو بس اس کے بعد اس کو لوگ فالو کرنا شروع ہو گئے، اور وہاں سے جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پڑی۔ جب واجدی صاحب نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے نہ ہونے کا فی الحال ثبوت نہ ہو تو وہ شے ہے ہی نہیں، تو اس کے جواب بھی جناب اویس احمد صاحب نے نہیں دیا۔ اچھا، جب ان کی گفتگو آگے بڑھی تو واجدی صاحب بہت محکم اور بڑے مضبوط دلائل دے رہے تھے ذات خدا کے بارے میں، مگر اویس احمد ملحد صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ آج تک مجھے کوئی 15 سال سے کوئی ایسا عالم دین نہیں ملا کہ جو میرے نظریے کو چینج کر سکے، تو ان سے بہت سارے سوالات تھے کہ جن کو پھر وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ موضوع سے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر جب واجدی صاحب نے دیکھا کہ میں اس شخص کو پہلے چیک تو کروں کہ یہ کس چیز کی بیس کے اوپر جو میں دلائل دوں گا ان کی تصدیق کرے گا یا ان کو مانے گا، تو پھر واجدی صاحب نے ان سے کہا کہ ہاؤ ڈو یو نو دا ٹروتھ، آپ سچائی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو جناب چونکہ اویس احمد صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں سائنس کے ذریعے جو ہے خدا وند متعال کی ذات کا اقرار کروں گا، اگر سائنس یہ پروو کر دے، تو جب واجدی صاحب نے کہا کہ میں سائنس کے ذریعے سے آپ کو دلائل دیتا ہوں تو پھر آپ مان لیں گے، سائنس کو آپ ثبوت کے طور پر مانیں گے، تو جناب ملحد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں سائنس کو ثبوت کے طور پر نہیں مانوں گا۔ تو پھر جناب جب واجدی صاحب نے کہا تو پھر آپ کیسے سچائی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں کامن سینس سے سچائی کو پہچانوں گا۔ جب واجد صاحب کامن سینس کے دلائل دے رہے ہیں تو جناب یہ یاسر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں سائنس کے ذریعے پہچانوں گا۔ تو واجدی صاحب نے کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سائنس کوئی ثبوت نہیں ہے، سائنس کے ذریعے آپ نہیں پہچان سکتے، اب آپ کامن سینس پہ پکے رہیں۔ تو ان کو آگے سے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے ہی پایا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں جناب اویس احمد صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ خدا کو پہچانتے ہیں اور خدا کی صفات کی صورت میں آپ خدا کو پہچانتے ہیں، یقیناً مسلمان خدا کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر خدا کی صفات کی وجہ سے ہی جو ہے وہ خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اویس احمد صاحب کا اس بات سے انکار ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو خدا کی صفات بیان کرتے ہیں یا آپ لوگ جو کہتے ہیں، یہ یقیناً آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اور خدا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں، اور یقیناً آپ کو بہت بڑا علم کا ایک خزانہ ملے گا اس ویڈیو میں، اور وہ آپ کو ویڈیو شیئر بھی کرنی چاہیے۔
اور اگر آپ کو میری آج کی گفتگو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ان کی گفتگو کا جو لنک ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ان کی گفتگو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔